رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو ان پاک ہستیوں پر جنہوں نے ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام دعا آپ سبھی کا اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بتا چکے ہیں، لیکن ہم پھر سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے اہل بیت علیہم السلام یا نبی کے ذریعے جو بہت سی دعائیں ہم تک آئی ہیں، ان میں مفاہیم کیا ہیں، ان کی میننگ کیا ہے، اس دعا کا بیک گراؤنڈ، اور وہ دعا کب ائمہ علیہم السلام نے تعلیم دی، کس طرح سے ہم تک آئی، کس طرح سے ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنا چاہیے، بہترین وقت کیا ہے، قبولیت کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس میں شامل آہستہ آہستہ کر رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب۔ آئیے روبرو کراتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا پچھلا ایپیسوڈ یاد ہو تو اس ایپیسوڈ کے آخر میں آقا کا وہ جواب کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے خود خداوند عالم نے یہ بات کہی کہ جب سکون کے دن ہو، جب آرام کے دن ہو، تو اس وقت ہمیں دعا کے ذریعے یاد کرو، تو ہم تمہیں جو مصیبت کے دن آئیں گے تو اس میں ہم یاد رکھیں گے۔ کچھ ایسا ہی ہم نے مفہوم بتایا ہمارے ناظرین کو۔ تو ہمارے ناظرین کی یہ خواہش ہے کہ آپ اس چیز میں اور زیادہ اضافہ کریں، یعنی دعا صرف اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ بڑی مصیبت میں وہ دو چار جب ہو جاتے ہیں تو پھر دعا ہی دعا، اور لوگوں سے بھی ملتے ہیں تو آپ دعا کر دیجئے گا ہمارے لیے، لیکن جب سکون کی حالت میں آتے ہیں تو نہ جانے انہیں کیا ہو جاتا ہے۔ آپ اس میں اور زیادہ اضافہ کر کے ہمارے ناظرین کے علم میں اضافہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً انشاءاللہ جو گزشتہ پروگرام میں گفتگو ہوئی تھی اس سے مومنین نے فائدہ اٹھایا ہوگا، ناظرین نے، اور یہ بات کہ ہمیں صرف مصیبتوں میں یا پریشانیوں میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ ہرگز ایسا صحیح نہیں ہے۔ انسان اگر ایسا کرتا ہے تو یہ جہنمیوں کی عادت ہے، جو جہنم والے ہیں، صاحب جہنم میں، یہ ان کی عادت ہے۔ اچھا جی، جہنم والے صرف مصیبتوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ خیال آئے گا کہ اتنے اعتماد سے ہم کیوں کہہ رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ زمر کی 8ویں آیت میں خداوند عالم نے کچھ ایسا ہی ذکر کیا ہے۔ کیا ارشاد ہے خداوند عالم کا کہ جب انسان کسی مصیبت میں پڑتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، جی جی اور جب اللہ نعمتوں سے اسے نوازتا ہے، جی نعمتوں اور آسائش و آرام میں وہ رہتا ہے، تو وہ اللہ کو بھلا دیتا ہے بڑی مشہور آیت ہے جی۔ ہاں، کہ اب وہ کس طریقے سے رو کر گڑگڑا رہا ہے۔ جب آرام میں ہے تو بھلا دیا، جب مصیبتوں میں ہے تو رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اپنی ساری پرانی دعاؤں کو بھول گیا جو مصیبت کے عالم میں کیا تھا، کیونکہ اب خوشحالی کے ایام میں آ گیا وہ۔ اللہ اور اسی آیت میں یہ ارشاد ہے کہ یہی نہیں بلکہ ذرا سا مال ملا انسان کو، مالا مال ہو گیا، تو اب وہ اللہ کا شریک بھی قرار دینے لگتا ہے، اللہ کا اتنا بڑا شریک گناہ قرار دینے لگتا ہے جی، اور اپنے اس کام کے ذریعے وہ اپنے اس عمل سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکانے لگتا ہے، ہٹانے لگتا ہے۔ اللہ اللہ تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنی مالا مال اور اس مختصر سی زندگی پہ تھوڑا بہت غور کر لو، تھوڑا سا غور کر لو، مزہ اٹھا لو، ورنہ تم سب کے سب جہنمی ہو اور اصحاب نار ہو۔ تو اس آیت میں پیغام اللہ ہے کہ جب اگر صرف انسان مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اللہ کو یاد کر رہا ہے تو یہ اہل جہنم ہے۔ یعنی یہ وہی جہنم والے ہیں جو صرف کبھی دعا کیا کرتے تھے مگر جب مصیبت ہوتی تھی۔ جی، لہٰذا انسان کو جیسا کہ خود جناب داؤد علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ خوشحالی کے وقت میں بھی یاد کرو، اسی کے لیے انسان اللہ کی نعمتوں اور خوشحال وقتوں میں جب ہے تو
اور زیادہ انسان کو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود جناب داؤد علیہ السلام سے یہی نازل فرمایا تھا، اذکرنی فی ایام سرائک، جو میں نے پچھلی دفعہ حدیث نہیں پڑھی، صرف وہی کا جملہ پڑھا تھا کہ اے داؤد مجھے یاد کرو، اذکرنی فی ایام سرائک، اپنی خوشحالیوں کے دنوں میں، جب تم خوشحال زندگی گزار رہے ہو تو اس وقت مجھے یاد کرو، حتی استجیب لک فی ایام ضرائک، تاکہ میں مصیبتوں کے وقت میں، تمہارے مصیبتوں کے دن میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں۔ سبحان یعنی خدا چاہتا ہے کہ دونوں طرف بالکل لیول برابر ہو، بیلنس کر کے انسان چلے ہو، خوشحالی میں بھی اور مصیبتوں میں بھی، یعنی یقیناً ایسا ہی ہے۔ تو انسان کو توجہ کرنا چاہیے، کیونکہ انسان اللہ کا محتاج ہے، یہ واضح ہے، اور محتاج جب ہے تو صرف پریشانی اور مصیبتوں میں محتاج نہیں ہے، خوشحالیوں میں بھی محتاج ہے۔ اور صاحبان تقویٰ کی پہچان جو خطبہ متقین مولا نے کہا ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ جس کا حال، یعنی حالہم فی البلاء والرخاء، یعنی نرمی اور آرامش اور سکون کے دنوں میں اور بلا اور مصیبتوں کے دنوں دونوں میں برابر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان، یعنی ان کے چہرے کے اثر، ان کی دعائیں، ان کی عبادتیں، مصیبتیں، بلائیں ہیں تب بھی اسی طریقے سے ہیں جیسی جب وہ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ، اس خطبہ متقین میں ہے۔ لہٰذا جب ہم سراسر محتاج حاجت مند ہیں، وہ غنی مطلق ہے، تو ہمیں تمام حالات میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اور خود ہمارے نبی کریم کی یہ جو فرمائش ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ کو، اپنے آپ کو پہچانواؤ، یعنی جب تم آرام اور سکون میں ہو تو اس وقت اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لے جا کے حاضری دو، پہچانواؤ، حتی یعرف کا، تاکہ اللہ تمہیں شدت اور پریشانی میں پہچانے۔ واہ، اگر یہ سب تو ہم اپنی دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب تک پرابلم میں ہم تھے تو بھائی صاحب تو روز آیا کرتے تھے، جی، لیکن اب تھوڑا سا ان کو نعمتیں مل چکی ہیں تو اب تو یہ کبھی عید کا چاند ہو گئے ہیں، اکثر ایسا لوگ جملہ استعمال کرتے ہیں۔ جی، تو یہی بات ہے کہ جب انسان اگر چاہتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں اس کا رشتہ جڑا رہے، رابطہ اس کا برقرار رہے، تو جب انسان اچھے حالات گزار رہا ہے، اچھے دن گزار رہا ہے، تو اس وقت بھی انسان کو یاد رکھنا چاہیے، صرف برے دن میں نہیں کہ جب پریشانیوں پڑا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا خود انسان ایسا نہ کرے کہ اللہ کی نعمتوں میں اللہ کا شریک قرار دینے لگے، گناہوں کی طرف چلا جائے، نہیں، بلکہ ہر حالات میں اور تمام اوقات میں اللہ کو یاد کرتا رہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، اور اگر انسان خدا کو یاد کرتا رہتا ہے، اس کا شکر کرتا رہتا ہے، تو نعمتیں بڑھنے لگتی ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سے آسانی اور آرام کے وقت میں بھی اسی طرح سے مانگو جیسا کہ تم مصیبت اور پریشانی میں مانگتے ہو۔ اللہ اکبر، یعنی ایک ہی انداز تمام حالات میں ہونا چاہیے انسان کی دعاؤں کا، تمام حالات میں انسان کو ایک ہی جیسا ہونا چاہیے۔ یعنی آپ نے جو کہا تھا شروع میں، ناظرین نے اگر غور کیا ہو، مکتب اہل بیت واقعی مکتب دعا ہے، کیا طریقہ سکھایا۔ جی، یعنی اگر توجہ فرمائیں تو جس طریقے سے کہا ہے کہ اگر صرف مصیبتوں میں، پریشانیوں میں انسان اللہ کو یاد کر رہا ہے تو یہ اہل جہنم ہے، ان کی نشاندہی ہوئی یہ ہے۔ ان کی نشاندہی ہے۔ لہذا ہم جو کہ اللہ والے ہیں، خدا سے قریب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، پاتے ہیں، ہمیں ہر حال میں، ہر طریقے سے دعا کرنا چاہیے، خدا کے بارگاہ میں یاد کرنا چاہیے، اپنی حاضری دینا چاہیے، دعا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک سوال ہم اس انداز میں کرنا چاہیں گے، آپ کے قرآن کی آیت کا جو مفہوم، جو میننگ آپ نے سنائی ہے کہ دعا تو کرتے تھے وہ لوگ، مگر جب خدا نے انہیں نواز دیا اور وہ شرک کرنے لگے، گناہ کی طرف جانے لگے، تو وہ اہل جہنم میں بھی قرار ہو گئے۔ لیکن یعنی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ جب آرام کے دن، سکون کے دن ہمارے آئے تو ہم نے دعا کرنا چھوڑ دیا، اور پھر جب مصیبت کے دن آئے اب دعا کر رہے ہیں تو شاید وہ اثر نہیں ہو رہا۔ یقیناً انشاءاللہ تفصیل سے اس موضوع پہ گفتگو ہوگی، لیکن حقیقت امر یہی ہے
کہ خداوند عالم کو ایسے بندوں کی عبادت بھی نہیں پسند ہے کہ جب تمہارا مطلب ہے تو تم آ رہے ہو ہماری بارگاہ میں۔ اگر انسان خدا کو لائق عبادت سمجھتا ہے، پرستش قابل سمجھتا ہے، تو وہ ہر حال میں لائق عبادت ہے۔ بے شک بے شک، ہر حال میں اس کے سامنے ہمیں سجدہ کرنا ہے، سر کو جھکانا ہے، اپنے آپ کو نہیں ہے کہ جب ہمیں ضرورت ہو۔ ہم سراپا محتاج ہیں، ہر حال میں ہماری ضرورت ہے۔ ہم چاہے خداوند عالم کی نعمتوں میں ڈوب جائیں، غرق ہو جائیں، لیکن پھر بھی ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ سے غیر حاضر ہوں۔ چلیے آگا اب ایک سوال یقیناً ہمارے ناظرین بھی ان کے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم دعا چلیے مانگتے ہیں، لیکن اکثر ہم خود اپنے لیے یہ کہیں، اور ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین کے بھی یہ دماغ میں بات چل رہی ہو، اکثر لوگ بہت بڑی بڑی دعائیں مانگتے ہیں۔ کیا صرف بڑی بڑی ہی دعائیں مانگیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں نہیں مانگیں، یا چاہے وہ چھوٹی دعائیں کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہوں؟ یقیناً انسان اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے اور اس دنیا سے اتنا انس و محبت ہے کہ وہ دنیاوی چیزوں کا سوال کرتا ہے۔ بہت سی دنیاوی کی چیزیں ہیں، لیکن روایتوں کی روشنی میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر حال میں ہر چیز کو خداوند عالم سے ہی مانگنا چاہیے۔ واہ، ہر حال میں۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان جس چیز کو سوچ رہا ہے کہ یہ چیز تو ہم آسانی سے حاصل کر لیں گے، اسے خدا سے کیا مانگنا ہے، نہیں۔ اچھا، بڑی بڑی چیزیں ہی نہیں بلکہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی ہمیں خدا سے ہی مانگنا ہے۔ چنانچہ خود جناب موسیٰ نبی علیہ السلام سے خداوند عالم نے یہ فرمایا کہ یا موسیٰ سلنی کل ما تحتاج الیہ، اے موسیٰ ہر ایک چیز کا جو تم کو ضرورت ہے، جو کچھ ہے سب تم سوال کرو، سب مانگو۔ ما تحتاج یعنی جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے وہ مجھ سے مانگو، حتی علف شاتک، یہاں تک کہ تم اپنے بھیڑ بکریوں کا چارہ گھاس جو ہے وہ بھی مجھ سے مانگو۔ بھائی آپ دیکھیں کہ گھاس اور چارے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر ایک بکری دو چار بکری انسان رکھے تو اس کو ایسے ہی زمین پر چھوڑ دیتا ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے دیہاتوں میں۔ اور پھر وہ اس زمانے میں جب چاروں طرف یہی زمین جی، حتی علف شاتک، یہاں تک کہ اس چیز کو بھی مجھ سے ہی مانگو۔ اور یہی نہیں، وَمِلْحُ عَجِينِكَ، اپنے دال سالن کا نمک بھی ہم سے ہی طلب کرو۔ اچھا، یعنی یہ ظاہر دکھیا ہے دنیا میں آپ غور فرمائیے کہ اب دنیا میں اگر انسان کے کھانے یا ضرورت کی چیزوں میں دیکھا جائے تو نمک سے کم قیمت، یعنی جتنی قیمت میں کم آج بھی نمک کی قیمت ہے، سب سے سستا نمک ہے۔ جی بالکل ہے، بالکل ہے۔ وہ نمک بھی مجھ سے ہی مانگو، بکری کا چارہ جس کی کوئی قیمت نہیں وہ بھی مجھ سے ہی مانگو۔ اب اس سے چھوٹی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے؟ چھوٹی سے یعنی ما تحتاج، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز سب مجھ سے مانگو۔ لہٰذا خود ہمارے پیارے نبی ارشاد فرما رہے ہیں صلی اللہ عز و جل ما بدا لکم من حوائجکم حتی شنع النال، پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ عز و جل سے، اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کو مانگو، ما بدا لکم، جو بھی تمہیں ضرورت پڑ جائے، جس چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے تم مانگو، حتی شنع النال، یہاں تک کہ اپنے جوتے کا فیتہ تسمہ بھی مجھ سے مانگو۔ کیونکہ پہلے اس زمانے میں جو انسان جوتے پہنتے تھے، نالین پہنتے تھے، وہ ایسے ہوتے تھے کہ کپڑوں سے یا چمڑے سے جو بنائے جاتے تھے ایسے ہوتے تھے کہ اوپر بند ہوتے تھے، بغیر اس کے نہیں پہنا جاتا تھا، باندھا جاتا تھا۔ ابھی تو طرح طرح سے طریقے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پیر میں آ جاتا ہے، باندھنے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ جو ایسا ہوتا تھا کہ باندھا جاتا تو وہ بھی بہت ضروری ہوتا تھا، بغیر اس کے انسان نہیں چلتا۔ تو شنع النال یعنی اپنے جوتے کا فیتہ تسمہ جو ہے وہ بھی مجھ سے طلب کرو، اس سے زیادہ چھوٹی چیز یعنی جو بھی ضرورت پڑے اس کو مانگو۔ لہذا توجہ کرنا چاہیے۔ خود ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے دعا کرنا واجب ہے، دعا مانگنا واجب ہے، کیونکہ دعا جیسی کوئی اور شے ہے ہی نہیں۔ تم کو جو خداوند عالم سے قریب کر سکے وہ دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور
فرماتے ہیں کہ وَلَا تَتْرُكُوا صَغِيرَةً لِصِغْرِهَا أَن تَدْعُوا بِهَا، کسی بھی چیز کو چھوٹا سمجھ کر دعا سے نظر انداز نہ کر دو. یہ کیا بہت چھوٹی، ہاں اس کی کوئی خدا کی بارگاہ میں جب نہیں ہے، ہاں بڑی بڑی چیز دے گا تو یہ اپنے آپ آ جائے گی. اس کو چھوڑ دو، نہیں مانگنا ہے ہمیں. نہیں، یہ کسی بھی چیز کو لا تدعو صغیرۃ لصغرها، اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے اس کو نہ مانگو، نہ چھوڑو. واہ سبحان اللہ. اور یہی نہیں فرمایا، اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ فإن صاحب الصغار هو صاحب الكبار، جس چیز کو تم چھوٹا سمجھ کے چھوڑ لو، یہ جان لو کہ جو چھوٹے چیزوں کا مالک ہے وہی بڑی چیزوں کا ہی مالک ہے. جی جی، ملکیت اسی کی، مالک وہی ہے، خدا ہے، دینا اسی کو ہے، چاہے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، ہر چیز وہی دینے والا ہے. تو چھوٹی چیزوں کی حاجت ہو بڑی چیزوں کی حاجت ہو، سب اس کی ہر بارگاہ چیز کا طلب. مالک وہی ہے. سب سے بڑی مانگ کرنے والا کسی بھی چھوٹی ضرورت کو اندازہ نہ کرے. سب اللہ سے ذرہ ذرہ مانگنا ہے، اور انسان سوال کرنے سے نہ بھاگے، ڈرے بھی نہیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ بندہ کون ہے؟ وہی بندہ ہے جو اللہ سے سوال کرتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے. لہذا انسان کو اس بارے میں توجہ کرنا چاہیے اور ہر چیز خدا سے طلب، خدا سے مانگنا چاہیے. چنانچہ ہمارے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بھی چیز کو چھوٹا نہ سمجھو، لا تحقروا صغیرا من حوائجکم، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی حقیر نہ جانو کہ یہ بہت چھوٹی ہے. کیوں؟ فإن أحب المؤمنین الی اللہ اسألہم، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ محبوب بندہ وہ ہے جو جتنا زیادہ اللہ سے سوال کرے. واہ سبحان وہی اللہ. خدا جو اپنے بندوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بندے کے سامنے اپنی چھوٹی سے چھوٹی حاجت لے کے نہ جاؤ، وہی خدا ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ جتنا زیادہ تم سوال کرو گے ہمارے لیے زیادہ اچھا ہے. یعنی انسان خدا کی بارگاہ میں وہ سب سے زیادہ محبوب بندہ ہے. لہذا انسان کو چھوٹی سے چھوٹی چیز، جیسا کہ خود جناب موسیٰ کا نمک، پیغمبر اسلام سے فرمایا شزن النال یعنی جوتے کا فیتا، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی خدا سے مانگنا چاہیے، بڑی سے بڑی نعمتوں کا بھی سوال خدا سے کرنا چاہیے، ہر حال میں اسی سے مانگنا چاہیے. اس لیے کہ سب کا مالک وہی ہے، سب کچھ عطا کرنے والا وہی ہے، ساری عطاؤں کا مالک وہی ہے، سارے انعامات کا مالک ہے. جو کچھ اس سے طلب کرے گا انسان سب ملے گا، دنیا اور آخرت میں، یعنی بے عاقبت، انجام، دنیا کی کامیابیاں، آخرت کی سعادتیں، سب وہی دینے جو والا، کچھ ہے سب کچھ اس کے قبضے میں، وہی دینے والا ہے. چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، ہر چیز کو خدا سے مانگنا ہے. بے شک سبحان اللہ. تو ناظرین بہت کچھ آج ہم نے سیکھا اس ایپیسوڈ سے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے. اہل بیت علیہم السلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، صرف حدیث ہم تک نہیں آئی ہے بلکہ اہل بیت علیہم السلام نے عمل کر کے بھی اس زمانے میں بتایا تھا. بہت زیادہ دعا کی تاکید کی گئی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی خدا کے بندے عالم کی بارگاہ میں چھوٹی سے چھوٹی دعا بھی، بڑی سے بڑی دعا بھی، اس لیے کہ جو بڑی دعا قبول کرنے والا ہے یا بڑی چیز دینے والا ہے وہی مالک چھوٹی چیزوں کو بھی قادر ہے. یعنی چھوٹی چیزیں بھی وہی مالک عطا کرتا ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے بڑی چیزیں حاصل ہو جائے مگر کوئی ایک چھوٹی چیز نہ ہو تو شاید وہ بڑی چیز پھر کام بھی نہیں آتی ہے. انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ جو ہوگا وہ کچھ اور بھی اہم باتیں ہیں دعا کے سلسلے سے جو ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے. اگر آپ کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے بڑی محنتوں کا مجموعہ بہت مختصر سے وقت میں بڑی چیزیں آپ نے ہمارے ناظرین کو دے دی. خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ خود ہم سب کو اور تمام ناظرین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہی چاہتے ہیں اپنے تمام ناظرین سے کہ خود اپنے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی دعا کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. آمین یا رب العالمین. تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے تو باقی گفتگو پھر سے پہنچائیں گے آپ تک. فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.